تو کچھ کریں لیکن آپ کی نیت کچھ ہو. تو یہاں مقصد آپ کی نیت کا ہے. اگر آدمی بد نیت ہو جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بظاہر وہ ایک آدمی داڑھی رکھ کر اور چوغا پہن کر اور سب کپڑے پہن کر یہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا میں پیروکار ہوں، لیکن اس کے دماغ میں کھوٹ ہو، وہ پیری فقیری کے چکر میں پیسہ لوٹ رہا ہو، لوگوں پہ حقوق کر رہا ہو، یا بزنس میں کچھ کر رہا ہو، یا پولیٹیکلی کو گین کرنے کے لیے، سب کچھ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے. ایز اے ریزلٹ آف اٹ یہ ہے کہ ان میں سے جو سچے آدمی ہیں وہ بھی داغی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار سارے یہ عالم لوگ ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے بدنام ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں میرے آپ کو کوئی ایسا پرنسپل نہیں دے سکتا جو کہ آپ سب پر اپلائی کر سکیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر ایک نے باری باری آنا ہے، ہر ایک کا میں اکاؤنٹیبلٹی میں جج کرنی ہے. آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن میری جو آپ کا اعمال نامہ ہے ریکارڈڈ ہے. جو کچھ میں اس وقت کہہ رہا ہوں چاہے میرے ذہن میں جو اندر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ میاں کو بھی اس سے دھوکہ دے. اس طرح ہم ایک دوسرے کو دکھاوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے چلے جاتے ہیں. ریزلٹنٹلی اندر معاشرہ اسی طرح کا ہوتا ہے، باہر پرچار بہت زیادہ ہوتا ہے. یہی ریزن ہے کہ اب آج ہم اسلام کے متعلق کوئی بات کریں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں ان کے یہاں تو ٹیررسٹ بھی ہوتے ہیں، اوہ ان کے جو ہوتے ہیں منارک اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ واقعہ آیا ہے ان کا مسلمانوں پر، وقت آیا ہے فلسطین میں، تو یہ تو صرف کہتے کہتے رہ گئے، اب ان کا ایمان کہاں گیا. وہ پھر لوگ ہمیں چپ تانے دیتے ہیں لیکن ان کا ضمیر اندر سے اتنا مر چکا ہوتا ہے، وہ ہنس کے مسکرا کے تو ادھر منہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہاں ہر ایک شخص نے انڈیویجولی جانا ہے. یو شوڈ کریکٹ یور انر سیلف، اپنی نیت کو ٹھیک کریں، اپنی ذات کو کریں، کیونکہ آپ نے خدا کے آگے جانا ہے. ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں لیکن کسی نے اس وقت میری ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آنا. اس کا تو یہ ہوگا کہ بھائی آپ فیس کریں، یو آر ٹاکنگ ٹو دا پیپل لائک دس وے بٹ یو آر بیہیونگ لائک دس وے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا جو اصول ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ایک دوسرے کا خیال کریں اور بے ضمیری جو ہے اس کو ختم کریں، یہ خوف خدا پیدا کریں کیونکہ کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ رات ہی کو آپ کی روح ختم ہو جائے. کوئی لکھوا کر تو آیا نہیں ہے. کرونا کے اندر کیا کچھ ہوا، کتنے کتنے بڑے اور کتنے کتنے مشہور زمانہ لوگ کس طرح چل گئے اپنے بچوں کے لیے وہ کیا اس کا نام ہے ول بھی نہیں لکھ کر دے جا سکے. کتنی کتنی خوبصورت ٹاپ موسٹ دنیا کی عورتیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلی گئی، کہیں چلی گئیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں. آپ تھوڑا کھائیں، سچا کھائیں، اگر آپ زیادہ کھائیں تو بدہضمی ہوگی. اسی لیے جو چیز بھی آپ لیتے ہیں آپ پیور لیں. اب ہو یہ رہا ہے آپ کی خوراک میں بھی یہی ہے، اس سے لوگ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. صحیح آٹا آپ کو نہیں ملے گا، صحیح آپ کو سبزی، صحیح آپ کو گوشت، صحیح کوئی چیز بھی صحیح نہیں ملے گی. کچھ نہ مکس کر کے وہ پیسے حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بیمار کر دیں. یہ تو اس طرف آ گئے. چلو جی اس کا ہم فزیولوجیکلی کوئی نہ کوئی حل یا نقطہ نکال لیں گے. لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے جو یہ نفسیاتی جھٹکے لگ رہے ہیں لوگوں کے اندر، بے بسی، ایک آئی میں سے ریسٹ لیسنس، کنفیوزڈ، کسی پر ٹرسٹ کوئی نہیں کر رہا. کہ یہ ایک چور کی داڑھی میں تنکا جیسا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے، جب میں اس طرح یہ بھی اس طرح ہوگا. تو اب بامی جو ہے اس قسم کا ٹرسٹ ختم ہو گیا، انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی ہے. اور ہو کیا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے پراپوگنڈا کر کے غریب غریب سے تر ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر سے تر ہوتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ غریب کو موقع نہیں ملنے، امیر کو جو ملا ہے وہ ان کو اس طریقے سے ایلیبوریٹ کر کے، ایگزیجریٹ کر کے ان سے یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ وہ ان کو دوسروں کو آنے نہیں دیتا جو سورسز ہیں. تو یہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کس قسم کی کیا پولیٹیکل پارٹیز آپ کی آتی ہیں، ان کے ایجنڈے کیا ہوتے ہیں، ان کے لانے والے کون ہوتے ہیں، ان کو بنانے والے کون ہوتے ہیں، پھر ان کے ذریعے ان کے پیٹھ پیچھے جو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں. ہم لوگ آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہم صرف ان کو یہ دیکھتے ہیں جی فلاں کا جی یہ ہوتا ہے، فلاں یہ جنرل ہے، فلاں یہ پولیٹیکل یہ لیڈر ہے، دس ہے دیٹ ہے. آپ کو کیا پتہ ان آپ کے سامنے وہ اس قسم کے شو کریں ان جیسے ایماندار ٹھوس آدمی کوئی نہیں. اور انڈائریکٹلی پتہ لگے کہ یہاں ہمیں دکھا رہے تھے اگلے دن کہ آپ کے ملک کے ان جرنیلوں نے پچھلے کچھ دنوں میں پتہ کتنا اسلحہ جو ہے آرمی نے بیچا ہے. اور کسی کو کیا پتہ بیچا ہے کہ نہیں بیچا، لیکن یہاں کہنے والے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ
اگر آپ بناؤ سنگار کریں گے تو کتنا کریں گے، کتنی میک اپ کریں گے، لیکن جب آپ بارش آئے گی یا جس چیز آپ منہ دھونے چل جائیں گے تو اصل چہرہ سامنے آئے گا۔ تو پلیز یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر روپ ڈالنے کے، ریاکاری اور دھوکہ بازی سے جو ایک دوسرے کو ہم دے رہے ہیں، اس کا بڑا نفسیاتی افیکٹ ہوتا ہے۔ اس میں انگزائٹی، ٹینشن، ریسٹ لیسنس، بے چینی سی پیدا رہتی ہے، آدمی انسیکیورٹی کا شکار ہوتا ہے، یار کیا ہو جائے گا، میں کس پر ٹرسٹ کروں، میرے سکے بہن بھائی یہ کر رہے ہیں، فلانے یہ کیا، میرے دوست میں ایسا یوں کہہ رہے ہیں، میرے پیٹھ پیچھے یہ کر رہے ہیں، یہ جس کے لیے میں اتنے عشق کے لیے اتنا کچھ کرتا رہا، اس کا تو یہ معاشقے نے فلانے مجھے اس کی فوٹو یہ کوئی دکھا دے، اور جو بنانے والے ہیں وہ اس کے سے میک اپ کر کے آئے گی کہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت اس جیسی کوئی نہیں، یا لڑکا اس طریقے سے آئے گا کہ جس طریقے سے اس جیسا نیک اور ملنسار اور آنےسٹ کوئی شخص نہیں۔ تو پلیز اپنے ضمیر کو جاگر کیجیے، اپنے آپ کو، یو ہیو ٹو فیس دا ڈیتھ۔ کتنے دن آپ کریں گے، کتنے دن، کوئی ہمیشہ تو یہاں رہا نہیں ہے، خدا را یہ سوچیں، وی ہیو ٹو ڈائی، وی ہیو ٹو فیس دا ڈیتھ۔ تو یہ جو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی اس وقت ماڈرن جتنی بھی ترقی ہے گلوبل، اس کے اندر انڈکشن آف آرٹیفیشیلٹی ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ حقیقت میں وہ حقیقت نہیں۔ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم فزیولوجیکل بیمار ہو جاتے ہیں اور سائیکولوجیکل تو بیمار ہو ہی رہے ہیں۔ لہٰذا کیا وجہ ہے کہ موجودہ دور میں بہت بڑی شارٹ ہماری ایجز ہیں۔ پہلے زمانے میں 200 300 سال کے ہوتے تھے، اب 50 60 ایوریج آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے زمانے میں لوگوں قد کاٹ یہ کچھ ہوتے تھے، پیور غذائیں ہوتی تھیں، یہاں ہم سب کچھ کھاتے ہیں اور ہر وقت ہی کھاتے رہتے ہیں، پھر وہی ٹھگنے اور چھوٹے سے قد کے، اور چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو جب ہانپنے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو تھے پیور کھاتے تھے، آنےسٹ تھے، وہ اس چیز کو اگر دیکھنا ہے تو اب بھی آپ ان علاقوں میں جائیں جو آپ کے جہاں پر یہ میڈیا نہیں گیا یا ایڈورٹائزمنٹ نہیں گئی، جہاں لوگ اب بھی ایمانداری سے رہ رہے ہیں، لہٰذا ان دیہاتوں میں جائیں، ان پہاڑی علاقوں میں جائیں، تو وہاں پر اب بھی آپ کو آنےسٹ پیور لوگ ملیں گے، کیونکہ وہ خدا اور رسول سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے گرد و پیش سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہے ٹو ڈائی، میرے پچھلے یہ تھے، میں نے یہ کرنا، وہ اپنی سورسز پر توکل کرتے ہیں، وہ یعنی کہ آرٹیفیشل طریقے سے منی کے چکر میں نہیں رہتے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ہر ایک شخص کا یہ طریقہ کار ہے میں کتنا زیادہ سے زیادہ بنا سکوں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کا کیا وجہ، اس کا وقت یہ ہے، ہم کسی کو چینج نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو پیور رکھے، کوئی امپیورٹی آپ کے ارد گرد ہے، ہر چیز میں آرٹیفیشیلٹی ہے، محبت میں بھی آرٹیفیشیلٹی، کپڑے میں بھی، خوراک میں بھی، اور تو اور یہ ہوا میں بھی اور پانی میں بھی، یعنی کیا کمال کی بات، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے۔ لہٰذا ایز اے رزلٹ آف اٹ انسان سب چیزوں سے نبر و آزما ہے، لیکن سبق نہیں سیکھتا، وہ خود اس ان چیزوں میں چلے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور پلیز بی آنیسٹ ٹو یور سیلف، بی آنیسٹ ٹو یور پیپل، اینڈ انجوائے دا لائف۔ لائف از ویری شارٹ، بٹ ہیو اے سمپل آنیسٹ پیور لائف۔ جتنی آپ نیچر کے نزدیک ہوں گے اتنا آپ کو خوشی ہوگی۔ نفسیاتی طور پر دیکھا ہے، جب اس قسم کی کنڈیشنز ہو تو یہ جتنی آپ بناؤ سنگار اور چیزوں میں اور بڑے ہائی رتبے اور بڑی کاریں اور دس دیٹ اور یہ وہ کر رہے ہیں، اتنے ہی آپ زیادہ چیزوں سے کنفرنٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا ہے کہ آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم ہر ایک کیا کہ فولس پیراڈائز میں رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ زندگی بڑی شارٹ ہے، اور جتنی بھی زندگی رکھیں پیور رکھیں، نہ دھوکہ دیں اور نہ دھوکہ کھائیں۔ ان لوگوں سے دور رہیں جو اس قسم کے آرٹیفیشل لوگ ہیں۔ دیر آر 100,000 پیپل اراؤنڈ یو۔ اللہ تعالیٰ کہنے یا عقلون یا تفکرون یا شدون، میں نے آپ کو عقل سلیم دی ہے۔ جذبات کے روب جب آپ پر چھا جائے گا تو عقل بیٹھ جاتی ہے۔ تو خدا را اس سے پہلے کہ زیادہ زیادہ کے لالچ میں اور پاور کے لالچ میں اور اپنے میں کے لالچ میں چلے جائیں، آپ اپنے آپ کو سمجھیں میں انسان ہوں، میں پیدا ہوا، مجھے پیدا کرنے والا ہے، اس نے میرے سے حساب کتاب لینا ہے۔ میں ان چکروں میں پڑوں گا تو کتنا پڑوں گا، کتنا کھا لوں گا، کتنا پیسہ اکٹھا کر لوں گا، کتنی کوٹھیاں کارا کر لوں گا، میں کتنے یعنی کہ معاش کے عشق تے دس اور دیٹ اور عیاشیاں کر لوں گا، کتنے جہازوں میں پھر لوں گا، اینڈ رزلٹ تو یہ نہ موت ہے۔ اینڈ بٹ ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ، ایوری تھنگ وڈ بی پلیسڈ بیفور یو۔ سو پلیز کریکٹ یور سیلف and be aware about it. Make life very simple اور enjoy life. نیچرل رہیں، بجائے یہ چسکے بس کے اس قسم کی چیزوں کرنے کے، سادہ چیزیں لیں
اور سادہ طریقے سے رہیں، فزیولوجیکل اپنے آپ کو مینٹین کریں، اور ہر لمحہ آخری سمجھ کے اس کو انجوائے کریں، اور یہ دیکھیں کہ میں کسی کے لیے نیکی کر لوں، تو اس لیے یہ نہ ہو کہ میں دکھاوے کر رہا ہوں، ادھر سے دیں دوسرے کو پتہ نہ ہو، وہ بیٹھا ہو اندر آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہو، آن دا ڈے آف ججمنٹ کہیں یا الہی یہ کہاں سے چیز آ گئی، تو کہنے تم فلاں شخص کو اس طریقے سے مدد کی تھی، اس کی بیوہ بچی تھی، اس کی شادی کے لیے تم نے یہ کیا تھا، تو ان کا یہ شادی کا مسئلہ حل ہوا، تو رات کو بیٹھ کر تمہارے دعائیں کر رہے ہیں کہ ہماری عزت رکھ لی کسی نے، ہمارا سلسلہ مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد وہ ہر روز اٹھ کر تمہارے لیے دعا کرتی ہے۔ پلیز اس قسم کے نیک کام کیجیے، سوشل، سادہ، سمپل، بغیر بتائے ہوئے، صرف مالک کے ساتھ تعلق رکھ کر، یو آر کنیکٹڈ ود یور لارڈ، بس لارڈ کو دیکھیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ ہے، بیکاز دس آل یونیورس از کنیکٹڈ ود دیم، چاہے کوئی کہیں پر ہے، اس کے کمپیوٹر میں سب نظام میں ہے، جو آ رہا ہے جا رہا ہے جو کچھ آ رہا ہے، آن دا ڈے آف ججمنٹ اکیلے اکیلے کو بلائیں گے اور کہیں گے لو بتاؤ تم نے یہ کیا کیا تھا، تم نے آرٹیفیشیل شودہ بازی دکھاوا دس دیٹ کیا تھا، نو یو فیس دا شو۔ تو عرض کریں میرے کہنے کے بعد اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل کرے، میں بڑا خوشی کے ساتھ جائیں، اب جا کے اپنی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جائیں گے اور اپنے بیوی بچوں کو کہیں گے میں آج کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے، کیوں میری یہ نیکی تھی، اللہ نے پسند کی ہے، جو دنیاوی مال تھا وہ تو پیچھے چھوڑ گیا، لیکن یہ میں نے آگے بھیجا تھا، مجھے ملٹی پلائی مل گیا ہے، اور خوشی خوشی اپنے خاندان میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے میں توفیق دے ہم ان میں سے ہوں، آمین ثم آمین۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے، إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی، مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی، خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو،
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا ولا يحض على طعام المسكين اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا فليس له اليوم هاهنا حميم سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوستدار نہیں